ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظالم کی تعریف کیا ہے؟ کہ ظالم کی تعریف ہے عدم العدلی من شانی ان یکون عادلا، کہ ظالم اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں عادل بننے کی صلاحیت ہو، پھر وہ عدل کو اختیار نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے۔ اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا عدم العلم من شانی ان یکون عالما، کہ جاہل اس شخصیت اور ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عالم بننے کی صلاحیت موجود ہو، پھر وہ علم کو حاصل نہ کرے، اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں کے دونوں کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں کہ انسان کے اندر عادل بننے کی صلاحیت ہے، وہ عدل و انصاف کر سکتا ہے، ہر ایک کے حق کو پورا کر سکتا ہے، اللہ کے حق کو بھی پہچان سکتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے حق کو بھی پہچان سکتا ہے، اور ہر ایک کے حق کو وہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ استعداد اس کے اندر موجود تھی، یہ چھپا ہوا ایک راز اس کے اندر موجود تھا، یہ قوت اور صلاحیت اس کے اندر موجود تھی کہ وہ عادل بن سکتا ہے۔ تو ظالم کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں اس کے عدل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور عالم کہہ کے جاہل کہہ کے اس کے علم کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اس انسان ہی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسان علم حاصل کرے یا نہ کرے، علم حاصل کرے تو عالم بن جاتا ہے، علم حاصل نہ کرے تو اس کو جاہل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پتھر جو ہے چھت سے گرے اور آپ کا سر پھٹ جائے تو کوئی بھی نہیں کہتا یار پتھر بڑا ظالم ہے۔ اگر بیل ٹکر مار دے، ٹانگ ٹوٹ جائے کسی کی، لوگ کہ یہ بیل بڑا ظالم ہے، کوئی اس کو ظالم نہیں کہتا، ہاں اس کے مالک کو ڈھونڈتے کہ یار تو بڑا ظالم ہے، اس کو کھلا چھوڑ رکھا ہے تو نے۔ کسی کا کتا کاٹ لے، کوئی نہیں کہتا کتا بڑا ظالم ہے، اس کے مالک کو ڈھونڈتے کہ تو نے کتا چھوڑ رکھا ہے۔ یہاں کی اس مغربی دنیا میں اگر کسی کا کتا کاٹ لے تو کیس کتے پہ چلتا ہے یا کتے کے مالک پہ چلتا ہے؟ اس کے مالک پہ چلتا ہے کہ بھئی اس کتے کو کوئی عدل و ظلم کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اس نے اپنے جذبات میں اس کو کاٹ لیا، لیکن تو نے رسی کیوں چھوڑی؟ یہ ظلم اصل میں تیری طرف سے برپا ہوا ہے، لہذا ظلم کی سزا تجھے ملے گی۔ تو گویا کہ ظالم حیوانات کو نہیں کہتے، جمادات کو نہیں کہتے، گویا کہ نباتات کو نہیں کہتے۔ درخت گرا، کسی کی گاڑی تباہ کر دی، کوئی نہیں کہتا یا درخت بڑا ظالم ہے۔ تو معلومات کہ یہ استعداد صرف اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ظالم کہہ کے اصل میں اس کے چھپے ہوئے وصف کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر اس کو جاہل کہا۔ اور جاہل کسی دوسری مخلوق کو نہیں کہتے، گدھے کو کوئی جاہل نہیں کہتا کہ گدھا بڑا جاہل ہے، اس لیے کہ گدھے میں عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اینٹ کو، دیوار کو کوئی نہیں کہتا کوئی بڑی جاہل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی انسان میں رکھی ہے۔ جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جاہل ہیں۔ ہاں انسان اگر علم حاصل نہیں کرتا تو لوگ اس کو کہتے یار یہ بڑا جاہل ہے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جہل کے پیچھے اس کے علم کی استعداد کا اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر علم کی خوبی ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ عنوان اختیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ انسان بڑا عادل اور عالم تھا، یہ کہہ دیتے، آخر یہ کیوں کہا کہ بڑا ظالم اور جاہل تھا؟ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، ایک تو فضیلت اور دوسری ہدایت۔ تو فضیلت و ہدایت دو اشارے انسان کو کیے۔ فضیلت انسان کی یہ بیان کی کہ دنیا کے اندر ظلم اگر برپا ہوگا تو تیرا عدل اس ظلم کو ختم کرے گا۔ دنیا میں اگر جہالت پھیلی ہوگی تو تیرا علم اس جہالت کو دور کر دے گا۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کی فضیلت اس انسان کی بیان کر دی، تیرے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ تو ظلم کو مٹا دے گا اور تو جہالت کو مٹا کے اس کا نور، علم کا نور پھیلا دے گا۔